سفر ہے اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے. ہم ہر وقت حالت سفر میں ہیں. کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، کام کاج کر رہے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں ہم حالت سفر میں. کیا مطلب؟ کہ ہم اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کشتی کے اندر لوگ بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں، بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے سو بھی جاتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سفر میں آتے ہیں. ظاہر میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، سفر میں ان کا جہاز منزل کے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے. ہم بھی اس دنیا کے جہاز میں بیٹھے ہیں اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہر دن ہمیں اپنی قبر کے زیادہ قریب کر رہا ہے. جتنا قریب ہم کل تھے اس سے زیادہ قریب ہم آج ہیں، اور جتنا قریب آج ہیں آنے والے کل میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں گے. اور ایک وقت آنے ہیں کہ یہ سفر ختم ہو جائے گا. اس وقت بالکل یہ نہیں پوچھا جائے گا میرے بندے تیرے کام پورے ہوئے یا نہیں، تو نے جو وعدے لوگوں سے کیے تھے وہ پورے کر لیے ہیں یا تمہیں اور تھوڑا سا وقت دے دیں، وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم دے دیں. نہیں، جب وہ منزل آئے گی انسان کو اٹھا لیا جائے گا. اب یہ ذمہ داری انسان کی ہے کہ اس پوائنٹ کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لے. اللہ تعالیٰ نے تو بتلا دیا، حدیث میں نبی اسلام نے بھی اچھا سمجھا دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ موت کا لمحہ آئے گا نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. تمہیں اس وقت جانا پڑے گا جیسے ہوگے، جس حال میں ہوگے، اٹھا کے لے جائیں گے. اب ہم نے اپنے کام کو بکھیرا ہوا تھا تو یہ غلطی ہماری، کیوں نہیں سمیٹا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی سفر پہ جائے اور بورڈنگ پاس وغیرہ بنوا لے اور ٹرانزٹ لاؤنج میں پہنچ جائے ایئرپورٹ کی، تو وہ وہاں پر اپنا سامان نہیں بکھیرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلائٹ اناؤنس ہوگی اور بورڈنگ شروع ہو جائے گی. کبھی نہیں ایسا کرتا کہ اپنا سارا سامان کھول کے بیٹھا ہو اور لمبے کاموں میں لگا ہو، نہیں، بلکہ بندے ہوئے سامان کو کھولتا ہی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور جانا پڑے گا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں موت کا بورڈنگ پاس آ چکا. فلائٹ ہم میں سے ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے. کسی کی فلائٹ آج جائے گی، کسی کی فلائٹ کل جائے گی، کسی کی فلائٹ پرسوں جائے گی. اتنا ہی فرق ہے. کب اناؤنس ہوگی یہ نہیں بتایا گیا. آج ایئرپورٹوں پر تو پہلے سے ٹائم بتا دیتے ہیں نا جی کہ 8 بجے فلائٹ جائے گی، تو پھر بھی لوگوں کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے. کئی مرتبہ جب فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے نا تو وہ کہہ دیتے ہیں جی وہ کسی وقت میں اناؤنس ہو سکتی ہے. وہ سچویشن عجیب ہوتی ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا وہ باتھ روم میں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں مسافر گیٹ کے قریب رہیں، کسی وقت بھی بورڈنگ کروا دیں. کوئی نہیں جاتا چائے پینے پیچھے ہوٹل کے اوپر. سب کہتے ہیں جی فلائٹ اناؤنس ہو جائے گی اور جانا پڑے گا. تو جیسے ان بندوں کی مثال جن کو اپنی فلائٹ کا انتظار ہے،
ایسے ہی ہمیں اپنی موت کا انتظار ہے، نہیں معلوم وہ کب آئے گی۔ اللہ رب العزت چاہے تو ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے موت دے دے، اور اگر چاہے تو مردوں کی فہرست میں اس کو باہر نکال دے۔ ہم لاہور میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شہریار، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ملک کی سطح پر ان کی بڑی شہرت ہے، بڑے بڑے ڈگنیٹریز کے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا علم اور بڑا اللہ نے ان کو تجربہ دیا ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس چیک اپ کے لیے آیا، اس نے اپنی ساری رپورٹیں چیک کروائیں، جنرل چیک اپ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، اس کی رپورٹوں کو دیکھا، اس کا کولیسٹرول لیول، اس کا فلاں لیول، اس کا فلاں لیول، اور پھر اس کو بلا کر کہا کہ میں نے آپ کی ساری رپورٹوں کو دیکھا ہے، یور ہارٹ از فنکشننگ ایز گڈ ایز دیٹ آف اے ینگ مین۔ تو وہ آدمی مسکرایا، کہتے جی اگر نوجوان کی طرح چل رہا ہے تو بہت اچھا۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ یہ لے جائیں۔ فائل انہوں نے اس بندے کو دی، اور وہ بندہ فائل لے کے واپس مڑا، دروازے سے نکلنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تو اس پر ہارٹ اٹیک ہوا، اور اسی جگہ وہ بندہ گرا اور اس کی موت آ گئی۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ اپنی اوپینین دے رہا ہے کہ آپ کا دل نوجوان بندے کے دل کی طرح فنکشن کر رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ یہ یہاں سے باہر بھی نہیں جائے گا، میری آنکھوں کے سامنے اللہ اسے ماریں گے۔ اللہ نے دکھا دیا، دیکھ انسان تیرا علم اتنا ہے، آنکھوں کے سامنے۔ حیرت کی بات ہے نا، آنکھوں کے سامنے ہارٹ اٹیک، وہی موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو حکیموں کے، ڈاکٹروں کے آنکھوں کے سامنے بندے کو موت دے دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کی فہرست میں اس کا نام نکلوا دے۔ ہمارے ایک دوست سلسلے میں وید میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ پہلے ایم ایس رہے کسی جگہ۔ اللہ کی شان، وہ کہنے لگے کہ سردیوں کے دن اتنی ٹھنڈ تھی کہ کلفی جم رہی تھی۔ ہاسپٹل میں آئے صبح صبح، تو عادت ہوتی ہے ڈاکٹر ایم ایس کی کہ وہ ایک جنرل راؤنڈ لیتا ہے۔ بڑا ہاسپٹل تھا، انہوں نے راؤنڈ لیا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ جو رات کو فوت ہو جائے یا کوئی کیس آ جائے تو ان کی صبح کے وقت پوسٹ مارٹم کے لیے وہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کی وہ لسٹ علیحدہ بنتی ہے، کہیں ایک بندہ ہوا، کہیں دو بندے ہوئے، کہیں 5 بندے ہوئے، ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں ابھی راؤنڈ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی وہ لسٹ جو آج ہے وہ ڈاکٹروں نے بنا دی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ 4 آدمی تھے جن کے نام یہ وہ فل ڈیٹیل دی ہوئی تھی، تو ان کے پوسٹ مارٹم کی اس فہرست پر مجھے سائن کرنے تھے، وہ روٹین کی چیز تھی، میرے سائن سے وہ اجازت مل جاتی تھی۔ دستور یہ تھا کہ ہاسپٹل میں انہوں نے ایک سرد خانہ بنایا ہوا تھا، تو جب بھی کوئی ڈیتھ ہو جاتی یا کوئی ایسا کیس آ جاتا کہ جس کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہاسپٹل میں، تو اس کو وہاں سرد خانے میں رکھ دیتے، ایک سردی اور اوپر سے وہ سرد خانے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اللہ کی شان کہ میں نے اس پر سائن کرنے تھے تو مجھے پینسل اس وقت نہ چلی، لکھتے ہیں نا تو کئی دفعہ پینسل نہیں چلتی، تو میں نے اسے کہا اچھا بھائی تم چلو وہیں، میں راؤنڈ کر کے وہیں آتا ہوں، وہیں سائن کر دوں گا۔
وہاں سائن کرنے کے بجائے میں نے کما کر دیا. اب پورا راؤنڈ کر کے جب میں 10-15 منٹ کے بعد وہاں پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو دیکھوں تو صحیح. تو میں ان کا نام پڑھ کے دیکھتا رہا. وہ سب پڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر صرف ایک چادر تھی، ننگے بدن جیسے ہوتے ہیں ڈیڈ باڈیز کے، اور اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی. دیٹس اٹ. کہنے لگے کہ اس میں نے دیکھا ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر کہتے ایک بوڑھا تھا اس میں سفید بالوں والا. پتہ نہیں کیوں میرے دل میں بات آئی کہ نہیں اس کو جو ہے نا چیک کرنا چاہیے. اب ظاہر میں وہ بھی ٹھٹ رہا ہوں، بالکل اسی طرح پڑا ہے جیسے مردہ ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ وہ جو فٹ کا دورہ پڑتا ہے نا، اس کا ایک ٹیکا ہوتا ہے، کوئی لگاتے ہیں یہ ڈاکٹر لوگ، اس کو وہ ٹیکا لگاؤ. اس نے کہا جی اس کے تو فیٹل سمٹم سارے یوٹریس ہوئے اور یوں موت آئی، اور یہ پوری ہسٹری اس کی فائل کے ساتھ تھی. پورے سٹاف نے تصدیق کر دی. میں نے کہا یار ٹیکا ہی لایا ہوگا نا، لے کے آؤ. کہنے لگے حضرت اللہ کی شان دیکھیں، میں بھول نہیں سکتا اس وقت کو. ہم نے وہ ٹیکا لگایا، وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. ایک بوڑھا، سردیوں کا زمانہ، اوپر سے سرد خانے میں اور بغیر کپڑوں کے پڑا ہے، اکڑا ہوا. تو اللہ تعالی چاہے تو ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے موت دے دے، اور اگر چاہے تو مردوں کی فہرست میں لکھا ہوا نام ہے، اس نام کو واپس کرا. یہ اختیار اس مالک کے پاس، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. تو بھائی جب یہ معاملہ ہے تو کیوں نہ ہم موت کے لیے تیار رہیں. اس لیے مومن کو چاہیے ہر دن میں اپنے آپ کو تولے، محاسبہ کرے. کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں نے اپنے جھگڑے سمیٹ لیے ہیں، میں نے جن سے زیادتی کی تھی ان سے معافی مانگ لی ہے، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کا میرے اوپر حق تو نہیں آتا، کوئی قیامت کے دن میرا گریبان تو نہیں پکڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے رسوائی تو نہیں ہوگی. یہ چیزیں سوچیے. اس کو کہتے ہیں محاسبہ. ہمارے مشائخ نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب آڈٹ والوں نے آنا ہوتا ہے نا، تو ایک بندہ کم از کم اپنے اکاؤنٹس کو ایک دفعہ دیکھ ضرور لیتا ہے. بھئی آڈٹ والوں نے آنے ہیں، میں دیکھ تو لوں اکاؤنٹ ہے کیا. اب جس بندے نے اپنے اکاؤنٹس کو دیکھا ہی نہیں، کلوز ہی نہیں کیا اپنے اکاؤنٹس کو، جب آڈٹ والے آئیں گے تو شرمندگی ہونی ہے نا اس کو. تو یہ جو محاسبہ ہے، اس محاسبے کا مطلب کہ آڈیٹر کے آنے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو کلوز کرنا. تو ہم ہر رات میں اپنے اکاؤنٹ کو کلوز کر کے سویا کریں. جو گناہ ہیں اللہ سے معافی مانگ لی. اگر کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ ہے اس کو معاف کر دیا، اور اگر سمجھتے ہیں کہ فلاں سے ہم نے زیادتی کی تو اس بندے سے معافی مانگ لیں. دنیا کی معافی آسان ہے. وہ زیادہ سے زیادہ ناراض ہی ہوگا نا، ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، آپ تھوڑی سی منت سے معذرت کریں گے وہ معاف کر دے گا. لیکن آخرت میں تو وہ شیر ہو جائے گا، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کہے گا مجھے نیکیاں دو اس کی. تو اس لیے اپنا محاسبہ کرنا یہ ہر سالک کا روزانہ کا کام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے محاسبے سے محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب